فیلڈ مارشل ہے ان کا جو دورہ امریکہ ہے اس کو بہت دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو فائنینشیل ٹائمز کی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو ایک ثالث کے طور پہ اس خطے کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ انور اقبال صاحب، ثالث کے طور پہ اس خطے میں دیکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وی کین بی دا گو بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اور تو مجھے اس کا کوئی Yes, we actually are. We are carrying messages from Washington to them and from them to Washington. So we have been involved for some time. So یہ ہو رہا ہے کہ جی so does that give us some leverage with the US? It does. Actually, there has been a realization here کہ ہم نے پہلے یہ کیا تھا کہ انہوں نے بالکل اگنور کر دیا تھا پاکستان کو اور سارے ایگز اپنے انڈیا کے باسکٹ میں ڈال دیے تھے. پھر ان کو احساس ہوا کہ انڈیا ہماری بہت ساری باتیں مانتا ہے، پھر نہیں مانتا ہے. پھر وار میں بھی انہوں نے دیکھا، وہ ان کو احساس ہوا کہ انڈیا اس طرح کاؤنٹر نہیں کر سکتا چائنا کو جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے. پھر رشیا پہ اپنی پالیسیز چینج نہیں کرتا، ایران پہ نہیں کرتا. تو انہوں نے یہ اس بات کو یہاں احساس ہوا کہ پاکستان از آلسو یوزفل. I mean, not a strategic partner anymore, but it's a useful partner and it should remain so. تو یہ تو ہے، اور اس کے حوالے سے اب ہماری تھوڑی سی اہمیت یہاں بنی ہے، ورنہ تو یہاں پورا سال گزر جاتا تھا، کوئی پاکستان کا ذکر نہیں ہوتا تھا. رائٹ. اچھا رانا احسان صاحب، دیکھیے یہ بات جو ہے وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو آپ کے وزیر اعظم ہیں، ہم سب کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ثالث کا کردار ادا کریں؟ وہ فیلڈ مارشل کو کیوں کہتے ہیں؟ فیلڈ مارشل نے تو اوتھ لیا ہوا ہے. اس کا میں ایک تھوڑا سا اس میں بولوں اگر اجازت دیں آپ؟ جی انور صاحب. ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی پچھلے ایڈمنسٹریشن میں، اب وہ ریٹائر ہو گئی. ان سے وہ یہاں ایک رواج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ بریفنگ، جو رپورٹنگ کے لیے نہیں ہوتی. دے ڈو اٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ ویئر دی یو ایس اسٹینڈ ان سرٹن ایشوز. تو اس میں ہم ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ لوگ فوج سے کیوں ڈیل کرتے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ سے کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو ان سے ہی ڈیل کرتے ہیں جو ڈیلیور کر سکیں، جو ڈیلیور کر سکیں، اور ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ فوج کے علاوہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی اگر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے چاہے وہ رشیا کے ساتھ ریلیشنز ہوں، چائنا کے ساتھ ریلیشن ہوں، دیکھیں آرمی تو پہلے بھی موجود تھی اور چیف بھی پہلے موجود تھے خان صاحب کے دور میں، لیکن آپ کے جو تعلقات تھے وہ کہاں تھے؟ تب تو نہیں وہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ اٹس اے ٹیم ورک. پاکستان ڈپلومیٹکلی از ڈوئنگ گریٹ، اور یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی انٹرنیشنل سیناریو ہے. انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے اور سیاسی کاموں کے اندر نہیں کریں گے. تو آپ اوپنلی ثالث کا نہیں دیکھیں، آپ جو آپ کی ملٹری ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ایران کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کا. نہیں، وہ فیلڈ مارشل ایز اے فیلڈ مارشل آئی تھنک اٹ ہز آلسو ڈومین میں آ جاتا ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے اندر وہ کریں. فیلڈ مارشل کے اندر جو ہے وہ آئی سپوز ہی کین بی اے ریپرزینٹیٹیو. خیر اینی ویز دس ڈز ناٹ ڈمینش دا رول آف دا پرائم منسٹر ایٹ all. The Prime Minister is the top diplomat of the country. But can he deliver? And he will deliver as well. All right. He is delivering every day. جی عمیر نیازی صاحب، آپ لوگوں نے بھی جمہوریت کو ایک طرح سے اس طرح بھی کمزور کیا کہ آپ اسے نکلتے آئے، چاہے آپ اسمبلیوں سے نکل آئے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ضمنی الیکشنز کے اندر بھی نہیں حصہ لیں گے، تو اس کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں ضمنی الیکشن کو جہاں تک پولیٹیکل سائڈ کی بات ہے وہ اس بات کو ریزسٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کا 4 دن پہلے والا ٹویٹ میں تو کیٹیگوریکل تھا کہ ہم نے نہیں پارٹیسپیٹ کرنا. کون ریزسٹ کر رہا ہے؟ مطلب جتنے بھی اس وقت ڈی سیٹ ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان سیٹوں پہ الیکشن لڑا جائے. عمر ایوب صاحب بہت بڑے اس چیز کے پروپوننٹ ہیں، دوسرے ہیں، اور انہوں نے یہی اچکزئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، اور سارے چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک دوبارہ میسج جائے اور ان چیزوں کو ریکنسیڈر کیا جائے. آپ اچکزئی صاحب کو ایز لیڈر آف اپوزیشن تو نہیں لا رہے؟ نہیں، یا لانا چاہتے ہیں؟ پروپوزل نہیں ہے. اور اگر یہ معاملات اسی طرح رہے تو آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے کہ آپ کس کو لیڈر آف اپوزیشن سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں پہلے تو دیکھیں نا ان ہیز جو کام کیا آپ نے خود ابھی پشاور ہائی کورٹ کا شروع میں انٹرو میں دکھایا. مطلب ایسی کیا اجلت پڑی تھی کہ اسٹیٹس کو آرڈر ان فیلڈ تھا اور آپ نے فوری ڈی نوٹیفائی کیا. مطلب آپ عہدوں کو ایسے بے توقیر کر رہے ہیں، آپ شو کر رہے ہیں کہ پارلیمان کی وقت نہیں، اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم اتنے بڑے لیول پہ گو بٹوین بنیں گے، تو آپ کو کوئی مانے گا ہی نہیں نا. ہم خود اپنے آپ کو انڈرمائن کریں. مگر چلیں جو اس طرح کی سچویشن ہے ابھی تو یہ دیکھیں گے. اب تو فیصلے کی بھی قدغن موجود ہے، تو جب تک یہ انٹرم آرڈر ان پلیس ہوگا نیا لیڈر آف دی اپوزیشن لگ بھی نہیں سکتا. استحقاق کس کا ہے؟ جس کے پاس نمبر زیادہ ہوگا وہ اس سٹیج پہ دیکھ لیا جائے گا. جی انور اقبال صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس.
یہ ایک پرسیپشن تھی، کم از کم پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے قریب ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. تو اب جو دورہ ہوا ہے فیلڈ مارشل کا، ڈڈ اٹ آپ کی کوئی نظر سے یہ بات گزری کہ جی صدر ٹرمپ نے یہ بات فیلڈ مارشل سے کی عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ اس وقت حراست میں؟ یہ تو اس پہ یہ ایک ایسا سلسلہ جس پہ میں شروع سے پریشان ہوں، اور میری اس پہ بہت گفتگو ہوتی رہی ہے شہباز گل صاحب سے بھی، سوری صاحب سے بھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں یہاں سے بالکل سوال کرتا کنکلوڈنگ رہا ہوں. ریمارکس آپ سے چاہیے، ٹائم بالکل کم ہے. جی جی، آپ نے یہ کیوں سمجھ رکھا تھا کہ سر ٹرمپ فیور کریں گے آپ کو؟ کوئی ایسی دوستی نہیں تھی، صرف ایک ملاقات ہوئی تھی. وہ جس آئیڈیالوجی کو، جس گروپ کو بلونگ کرتے ہیں، اس کے لوگوں کی بہت زیادہ دوستی نہیں ہوتی، تعلقات نہیں ہوتی ایتھنک مائنورٹیز سے، ریلیجیس مائنورٹیز سے. بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کے سیاستدان ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشن شروع سے غلط تھی، اور یہ تھی بھی نہیں. وہ دوسرے کو تنکے کا سہارا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، تو انہوں نے اس تنکا پکڑنے کی کوشش کی.